السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ویڈیو پنجابی بھائی کے لیے، کشمیری بھائی کے لیے، بلوچی بھائی کے لیے اور سندھی بھائی کے لیے، اور آج کا ہمارا ویڈیو اس تک پہنچانا چاہیے جو کہ بہت ضروری ٹائم ہے اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، جو کہ کیوں پٹھان پنجابی سے نفرت کرتا ہے، کیوں بلوچ پنجابی سے نفرت کرتا ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ ایک جرنیل اور کرنیل، اس کی وجہ سے نفرت بھی ہے۔ اور پنجابی، اگر آج پٹھان کو کوئی پنجابی کا نام لیتے تو اس کو غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کرنیلوں اور جرنیلوں کی وجہ سے یہ بولتا ہے کہ 73 سال ہو گیا پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ پاکستان نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ مجھے ایک سنگل چیز بتاؤ، اور جو اسلام کے خلاف انہوں نے کیا وہ میں آپ کو سارا باتیں ابھی بتائیں گا اس ویڈیو میں، مگر پہلے میں کیپٹن صفدر صاحب کا چھوٹا ویڈیو دکھائے گا جو نواز شریف صاحب کا وہ رشتہ دار ہے، پھر آپ کے ساتھ بات کرے گا پنجابی اور سندھی بلوچی کشمیری بھائی۔ سن لو میرے بات، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھو۔ باپ کا نام تھا خان عبدالغفار خان۔ خان عبدالغفار خان نے کہا مجھے آزاد ملک میں دفنا دینا۔ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، میں نے کہا 23 مارچ 14 اگست آزادی، دو قومی نظریہ، علامہ اقبال، قائد اعظم، تو اس نے کیوں کہا کہ مجھے آزاد ملک افغانستان میں؟ کل میاں صاحب کی تقریر سے پتا چلا کہ میرا باپ بھی آزادی حاصل کر کے غلام رہا، میں بھی آزادی حاصل کر کے غلام ہوں، میری نسل بھی آزادیاں حاصل کر کے 70 سال سے ایک مخصوص ذہن کی غلام۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا بھائی جان، یہ بولتا ہے کہ 73 سال ہو گیا پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے اوپر، یہ جھوٹ ہے بھائی جان۔ پاکستان بنا ہے یہ جرنیلوں کرنیلوں، یہ بکا ہوا جرنیلوں کرنیلوں کی بات کروں میں، عام فوجی کی بات نہیں کر رہا۔ عام فوجی تو خود اس کو پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ ڈپٹی کرتا ہے، مگر اصل غلام، اصل قاتل یہ جرنیل اور کرنیل ہے۔ اور جب تک اس جرنیل اور کرنیل کو جیسکیو میں جا کر دیر سے پکڑ کر اس کو باہر نہ کرے، کوئی بھی آرام سے نہیں رہے گا۔ خدا قسم، کشمیری بھی تباہ و برباد ہے، سندھی بھی تباہ و برباد ہے، عام پنجابی بھی تباہ و برباد ہے، بلوچ بھی تباہ و برباد ہے، پشتون بھی تباہ و برباد ہے۔ یہ بنا ہے کہ اسلام کے اوپر یہ ملک بنا ہے، کیسے اسلام کی بات کر رہے یہ جرنیل کرنیل؟ جھوٹا ہے یہ کرنیل جرنیل۔ دیکھو جب سے یہ بنا ہے نا، انہوں نے 30 لاکھ بنگالوں مسلمانوں کو شہید کر دیا، 5 لاکھ عورتوں کے ساتھ جنسی تیرے کیا، لاکھوں بلوچوں کو ختم کر دیا، اس کے عورتوں کے ساتھ انہوں نے جنسی تیرے کیا، انہوں نے فلسطینوں کے اوپر انہوں نے بمباری کیا۔ یہ 1971 کے بعد میں آخر میں وہ کلپ بھی دکھائے گا، انہوں نے کتنا پٹھانوں کے ساتھ زیادتی کیا، پتہ ہے آپ کو؟ 30 لاکھ ہمارا پٹھان لوگ شہید ہو گیا اس لڑائی میں 45 سے افغانستان میں، سوات، ملکن، دیر، باجوڑ، وزیرستان میں۔ خدا قسم جو انہوں نے حرکتی بنگالوں کے ساتھ کیا، خدا قسم ویسے ہمارے ساتھ بھی کیا پٹھانوں کے ساتھ۔ ہم پٹھان لوگ بہت سا باتیں نہیں بتاتے آپ کو، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کی وجہ سے انہوں نے اپنے صدیقی کو امریکن کا حوالے کر دیا، مشرف نے۔ انہوں نے ہمارا سفیر جو طالبان کا تھا اس کو ننگے امریکن کے حوالے کر دیا۔ وہ ہمارے 2001 میں صحیح گورنمنٹ تھا افغانستان میں، طالبان کو اس کا امریکہ سے پیسے لے کر بولتا ہے دہشت گرد ہے، اور پھر پیسے لے کر ہمارے لوگوں کو بمباری کیا۔ یہ کبھی رشیا کو لے کر آتا ہے، کبھی امریکن لے کر آتا ہے، اور پھر ہم کو مار دیتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ تو یہ اسلام کا بھی دشمن ہے، یہ انسانیت کا بھی دشمن ہے۔ یہ ہمارے آپ کے ساتھ بالکل کڑے ہے بھائی جان، آپ کے ساتھ بالکل کڑے، مگر آزادی لے لو۔ پنجاب اپنا ایک ملک چاہیے ان کو، پنجاب کو صرف ایک ملک بناؤ، خدا قسم خوش رہے گا پنجابی بھائی۔ بلوچوں کی بھی بلوچستان چاہیے، سندھ کو بھی اپنا ملک چاہیے، کشمیروں کو بھی اپنا ملک چاہیے، پٹھان کو بھی اپنا پشتونستان چاہیے۔ بھائی صاحب اس نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جرنیل 10-15 سال اور ڈیوٹی کر کے پیسہ بناتا ہے، پھر بار ملک میں پل چلا جاتا ہے، وہ ہم تباہ و برباد ہے۔ نہ قسم خدا کی نہ کھانے کا کچھ ہے پاکستان میں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ کوئی سہولت نہیں ہے۔ یہ کیسے اسلامی ملک ہے کہ روزانہ پاکستان اسلامی ملک میں ہر مہینے ایک پیغمبر پیدا ہوتا ہے؟ یہ کیسے اسلامی ملک ہے کہ یہ اصحابوں کی بےعزتی کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ یہ کیسے اسلامی ملک ہے کہ مکہ بن جاتا ہے پاکستان میں؟ یہ کیسے اسلامی ملک ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے؟
یہ کیسے اسلامی ملک ہے لال مسجد پر بمباری ہوتا ہے بے گناہ طالبان کو شہید کر دیا جاتا ہے؟ یہ کیسے اسلامی ملک ہے جو باجوڑ میں بمباری ہوتا ہے اس کو شہید کر دیا قرآن کو بھی شہید کرتے؟ یہ کیسے اسلامی ملک ہے کہ اپنا 80,000 وزیرستان اور سوات ادھر لوگ شہید کر دیا، بولتا ہے کہ دہشت گرد ہے، ایک بھی اس میں دہشت گرد نہیں تھا. خدا کی قسم اس نے جو اسلام کو نقصان پہنچائے، خدا قسم اسرائیل نے بھی ایسے کام نہیں کیا. اس نے تباہی و بربادی کر دیا. اس نے ہمارا خدا قسم ہم کو تباہ و برباد کر دیا. اس لیے اپنا کنٹری بناؤ بھائی صاحب، ہم آپ کے ساتھ کڑے اٹھ جاؤ اور اس جرنیلوں کرنیلوں کی ادھر سے پکڑ کے جیسکیو سے باہر کر دو. جب تک اس کو باہر نہیں کرے گا، یہ غلام ہے، یہ بکا ہوا ہے، یہ ڈالر لے کر ہم اور آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں. پھر ہم آپس میں کتنا لڑ پڑتا ہے. ہم کسی پٹھان کو پنجابی کا نام لے کر اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ بولتا ہے کہ یہ سارا پنجابی ہمارے ساتھ کریں، مگر یہ کرنیل جرنیل کر رہے ہیں. ایک پنجابی چلا جائے بلوچستان، اس کے پاس صرف شناختی کارڈ مل جاتا ہے کہ پنجابی ہے، بلوچ اس کو مار لیتا ہے. کہ کیوں؟ کہ ان پنجابیوں نے کیا، ان پنجابی جرنیلوں نے کیا، ہم پنجابی نے تو نہیں کیا. بھائی جان خدا کے لیے اب یہ ٹیم میں کھڑا ہو جاؤ. ہم بالکل تیار ہے، سارا پٹھان ہم سارا بالکل ہمارا لخکری تیار ہے اوپر سے. اب انشاءاللہ جب آپ آواز مارے گے انشاءاللہ ہم اس کو ادھر سے بگائیں گے. یہ بزنس بنا ہوا ہے پاکستان. عمران خان کو دیکھو، عمران خان اچھی بات ہی کر رہا تھا، فوج کے خلاف بات ہی کر رہا تھا جب پرائم منسٹر نہیں تھا. ابھی فوج کے خلاف یہ بات ہی کر سکتا ہے، جو کہ فوج کے خلاف ایک بات کرے گا عمران خان کو اس کو فارغ کرے گا. ایران میں جا کر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کی آرمی دہشت گرد کو ٹریننگ کر رہے ہیں، اس کو نوٹس دیا. تو اب خدا کے لیے جان چھوڑاؤ، ابھی ٹائم ہے. ہم آپ سب خوش رہے گا. خدا قسم یورپ جیسا رہے گا، جیسا اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، جیسا رہے گا. اسلام میں تو کوئی بارڈر ہی نہیں ہے. جیسے امارات ہو، جیسے اور ملک لوگوں کو پاس کہانی کا کچھ نہیں ہے. یہ بلینر بن گیا یہ جرنیل اور کرنیل. یہ ہم کو بیوقوف بنا رہے، اور ہم لوگ سوچ رہے کہ پنجابی کی وجہ سے، کشمیری کی وجہ سے، پٹھان کا اصل قاتل اور اصل اسلام کو دشمن یہ جرنیل اور کرنیل ہے. اب دو ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا آخر میں. ایک حامد گل کا سن لو کہ یہ بولتا ہے کہ ہمارا جو چیف آرمی ہے نا وہ امریکن سے آتا ہے منظوری، وہ بھی دکھاؤں گا. پہلے وہ سن لو، پھر میں آپ کو دوسرا ویڈیو دکھائے گا کہ انہوں نے فلسطین میں جا کر فلسطینی مسلمانوں پر بمباری کیا پیسے کی خاطر. تو اس لیے اس کا جان چھوڑانے کا واحد ذرائع یہ کہ جرنیلوں کرنیلوں کو بستر گول کر اس کو ملک سے باہر کرو. پھر انشاءاللہ امن آئے گا. پھر انشاءاللہ پختونستان ایک اچھا کنٹری بنے گا اور اچھا ترقی کرے گا. پنجابستان بھی اچھا ترقی کرے گا، کشمیرستان بھی اچھا ترقی کرے گا، سندھستان بھی اچھا ترقی کرے گا، بلوچستان بھی اچھا ترقی کرے گا. یہ ہمارے ویو ہے، اس کے علاوہ اور علاج نہیں ہے. جب تک یہ نہیں کرے گا خدا قسم ہم سارا عمر ذلیل رہے گا. پنجابی بھی، بلوچ بھی، کشمیری بھی اور پٹھان بھی. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر یہ فیصلہ کرو اور روڈوں پر آ جاؤ، بولو کہ ہم کو آزادی چاہیے، آزاد میں 5 ملک بناؤ پاکستان کو. خدا پہ مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں. یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے. ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی. اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو غلام ازاد خان کے پاس گئے. ہماری مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں. یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے. ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی. اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو غلام ازاد خان کے پاس گئے. میرا نمبر 1 کے اوپر نام GHQ سے گیا تھا. جنرل بیگ سے پوچھ لیجیے، 6 آدمیوں کی لسٹ گئی تھی. میرا نمبر 1 تھا، آصف نواز کا نمبر 6 تھا، لیکن 6 والے کو بنا دیا گیا اور نمبر 1 کو چھوڑ دیا گیا. 6 والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے. جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب جب 1969 میں بریگیڈیئر تھے تو ان کو جنرل یحییٰ خان نے جارڈن بھیج دیا تھا، اور وہاں پر فلسطینیوں پہ گولی چلائی گئی تھی ضیاء الحق صاحب کی کمانڈ میں. تو شاید اس لیے الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ مسئلے موجود ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ گئی عرب ممالک میں جا کے اس نے صرف جارڈن میں نہیں کچھ اور عرب ممالک میں بھی گولیاں چلائیں. تو شاید اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ ایسے نہ کرو. لیکن میں یہ جو جارڈن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہے بلیک سپٹمبر سے اب تک یاد کیا جاتا ہے عرب دنیا میں. تو یہ بالکل مثال اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے جرنیل جو ہے وہ اردن میں فلسطینیوں پہ بھی گولیاں چلاتے رہے ہیں.